بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، تو کوئی انسان ہمیں سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خود کو بڑا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے گانے سنتا ہے، موویز دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ سب کرنے سے اس کے دکھ درد تکلیف دور ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ گانا سنتا ہے یا کوئی مووی دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا اثر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اثر ختم ہوتا ہے وہ اسی تکلیف میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ دوستو، جس شخص نے بھی یہ کہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس نے غلط کہا ہے۔ یہ جو روح ہے، اس کی جو غذا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے وہی قلب کا سکون حاصل کر پاتا ہے، وہی اس روح کا سکون حاصل کر پاتا ہے۔ اور اگر یہ سچ میں روح کی غذا ہوتی تو کبھی اسلام میں اس کو منع نہ کیا جاتا، اس کو حرام قرار نہ دیا جاتا۔ یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ برائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے اسلام میں سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر آپ بھی میوزک کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن، سٹریس کو کم کر دے گی، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ صرف راہ فرار کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو یہیں ختم کریں، کیونکہ یہ صرف گمراہی ہے۔ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک دن ہے، اور دن وہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ جب یہ دن گزر جائے گا تو ایک رات شروع ہو جائے گی، بس وہی رات آخرت کی رات ہوگی۔ یہ جو دن کا ڈوریشن ہے یہ ہماری زندگی ہے، اور جو رات کا وقت ہے وہ قیامت ہے۔ تو رات لمبی ہے، دن چھوٹا ہے۔ اس دن کو جتنا ہو سکے روزے کی حالت میں گزار لیں، ہر برے کام سے بچ جائیں اور اچھے کام کو اپنا لیں، کیونکہ اس کے سوا کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی راستے کو پکڑیں، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ کچھ بھی نہیں پڑا ماں سوائے ذہنی پریشانیوں کے۔ یہ مسلمانوں کی پرابلمز نہیں تھی، ڈپریشن اور انزائٹی، لیکن آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے۔ وجوہات سیم ہیں آپ کے سامنے۔ دوستو، جیسے آپ لوگ دن بھر میوزک سن رہے ہیں، جب میں بھی ڈپریشن اور انزائٹی میں تھا میں بھی بہت زیادہ میوزک سنتا تھا۔ میرے کانوں میں لگاتار ہینڈ فریز لگی رہتی تھی، اور میں جیسے ایئر فونز اتارتا تھا میری پھر وہی سچویشن شروع ہو جاتی تھی۔ دوستو، اس کی مثال آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایسی ہے کہ جیسے ہم کوئی گولی کھاتے جا رہے ہیں، کوئی گولی لیتے جا رہے ہیں اور ہم سکون میں ہیں، جیسے وہ گولی چھوڑ رہے ہیں ہم پھر اسی دکھ درد اور تکلیف میں آ رہے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کے ساتھ اس پرابلم کو، ڈپریشن اور انزائٹی کو کیور کرنے کے دو ویز بتاؤں گا۔ ایک تو وہ ہے جو سراسر غلط ہے، جو لوگ ہم ابھی کر رہے ہیں۔ میوزک سنیں، موویز دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے موٹیویٹ رہیں، اور پھر جیسے ہی اثر ختم ہو ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں۔ یہی چیزیں میڈیسنز کے ساتھ ہیں۔ میڈیسن کھاتے ہیں، آپ سکون میں رہتے ہیں، جیسے ہی میڈیسن چھوڑتے ہیں آپ پھر وہیں اس حالت میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو وے ہے وہی جینین وے ہے اس پرابلم سے باہر نکلنے کا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ اس پرابلم سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس پرابلم کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تو نہیں جڑ پاتا۔ یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو نعوذ باللہ آپ کے خالق کے بارے میں، آپ کے مالک کے بارے میں وسوسوں میں ڈال دیتی ہے۔ بس جو انسان اس وسوسوں سے لڑ گیا وہی انسان نکل گیا۔ دوستو، جو لوگ کوششوں کے باوجود اس پرابلم سے نہیں نکل پا رہے، ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے کوچنگ سروسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ کوچنگ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی بنا میڈیسن کے اس پرابلم سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔